لیول پہ ہوتی ہے تو اس حوالے سے بڑی باریک بینی سے کام ہوتا ہے۔ اور جس طرح آج کل بڑا شوشہ ہے حمود الرحمن کمیشن کا، اگر وہ رپورٹ آپ دیکھ لیں تو اسی طرح آپ یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ جو بلوچستان کا جو ایونٹ ہوا تھا، جو وکلا کا مرڈر ہوا تھا، اس حوالے سے انہوں نے ایک کمیشن بنوایا تھا، پراب رپورٹ لکھی ہے۔ آپ کا ماڈل ٹاؤن کمیشن تھا، اس کی یک رکنی بینچ کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے۔ یہ جب بھی لکھے جاتے ہیں انکوائری رپورٹس، اور خصوصاً تو وہ مدلل ہوتی ہیں، حوالے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ پورے پاکستان میں 9 مئی کے حوالے سے ہزاروں لوگ امپلیکیٹ ہوئے۔ 9 مئی کو واقعات ہوتے ہیں اور 48 گھنٹے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے 10,000 لوگ جو ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ لسٹ اتنی تیزی سے مرتب ہونا، ان کی شناخت ہونا، ان کی گرفتاری ہونا، یہ ابھی دیکھیں رؤوف حسن صاحب پہ جو حملہ ہوا ہے کتنے ایام گزر گئے ہیں اور ان خسروں کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلایا جا سکا۔ 9 مئی کے لوگوں کو 48 گھنٹوں کے اندر گرفتار کیا جانا، کیا یہ طے شدہ ہے، مسلمہ حقیقت ہے کہ کیا وہی تھے جن کو کہا جا رہا ہے؟ بادی نظر میں تو نظر میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو کیمرے نے دکھایا اچھا وہ تو اب ان کے پیچھے اصل کون کردار ہیں یہ تفتیش، لیکن تفتیش جو ہے اب 9 مئی کے بعد تفتیش کا معیار اتنا کون کرے گا؟ ادارے جن کے اوپر ٹرسٹ نہ ہو تو پھر کہاں سے رزلٹ آئے گا؟ پاکستان میں 9 مئی کے بعد تفتیش کا کردار بہت معیار جو ہے وہ بہت گر چکا ہے۔ تو پھر میں نے آپ سے وہی کہا کہ جوڈیشل کمیشن پھر آپ کس طرح ٹرسٹ کریں گے؟ نہیں، جوڈیشل کمیشن جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، چاہے وہ 20 انگلیاں اٹھے سپریم کورٹ کی طرف، لیکن سپریم کورٹ کی ایک اہمیت ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل ان کی ایک سگنیفیکنس ہے، ایک کردار ہے، اور سپریم کورٹ کی فائنڈنگز کو جوڈیشل سائٹ پہ رد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر رد کرنے والے رد کرنا چاہیں، اس کی ایک اتھینٹسٹی ہے، قوم اعتماد پچھلے چیف جسٹس کے فیصلوں کو بادی نظر آپ کہیں جس طرح بھی ہو، آپ اس کو جو بھی کہہ لیں، ایسے اڑایا گیا، بلکہ ان کے فیصلے والے دن تو ان کے سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دے دیا گیا JUF کی جانب سے۔ چیف جسٹس بہت کمزور چیف جسٹس تھا۔ کورٹ کا ورڈکٹ تو کورٹ کا ورڈکٹ ہے۔ دیکھیں ورڈکٹ تو صرف دینا نہیں ہوتا ہے، اس پہ عمل درآمد کرانا بھی یہ عدلیہ کی شان ہوتی ہے۔ ایسے فیصلے کو لوگ کیا چاٹیں گے جب آپ فیصلہ دے دیں اور اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرا سکیں۔ بندیال صاحب کے دور میں عدلیہ کی کافی بے توقیری ہوئی۔ ابھی کی عدلیہ کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ جو کچھ بادی نظر میں نظر آ رہا ہے، آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے تحفظات دیکھے، پھر لاہور کی جانب سے، پشاور KPK، تو اب تو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ کہیں پہ وہ پھر ڈیوائڈ ایک بہت بڑا نظر آنا شروع ہو گیا ہمیں۔ دیکھیں اور اس کا الزام دیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ ان کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے لوگوں کو یوز کیا جا رہا ہے یا ان کو ریلیف دینے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تو خود بیسیکلی عدلیہ کی ڈسی ہوئی ہے۔